اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جنت کے حسین مناظر کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ جنت کی چاروں دیواری کے سونے، چاندی اور کستوری کی دیوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چار دیواری ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی سے بنائی گئی ہے۔ اس کے درجات یاقوت اور لولو کے ہیں۔ جنت کے ارد گرد 7 فصلیں اور 8 پول ہیں۔ 7 فصلیں اور 8 پول سے اس کو گھیرا گیا ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے ارد گرد 7 فصلیں اور 8 پول ہیں، جنہوں نے تمام جنت کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سب سے پہلی 4 دیواری چاندی کی ہے اور دوسری سونے کی، زبرجد کی، اور تیسری سونے اور چاندی کی ہے، چوتھی لولو کی، 5ویں یاقوت کی، 6ٹھی زبرجد کی، 7ویں ایسے نور کی ہے جو چمک رہا ہے۔ ہر 2 فصلوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے 8 دروازے ہیں، ایک یاقوت کا ہے، ایک زبرجد کا دروازہ ہے کہ ہر 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ چلیے سنتے ہیں جنت کی دیوار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے جنت کی ایک دیوار کھینچی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی، پھر اس میں نہروں کو اس میں کھینچ کر چلایا ہے اور جنت میں درخت لگائے ہیں۔ جب فرشتوں نے جنت کی حسن اور چمک کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے، اے جنت، بادشاہوں یعنی مسلمانوں کی محلات کی تمہیں خوشخبری ہو۔ اللہ ہم سب کو اس میں جانے کی توفیق عطا فرماوے۔ چلیے سنتے ہیں، جنت کی زمین چاندی کی ہے اور آئینے کی جیسی ہے۔ حضرت ابو زمیل نے حضرت ابو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جنت کی زمین کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ چکنی سفید چاندی کی سے بنی ہے، اس سے بنائی گئی ہے، گویا کہ وہ آئینہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے ہی منقول ہے کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی دیواری کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کے درجات چمکدار موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اس کی چھوٹی کنکریاں لولو چمکدار موتی کی ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ احد پہاڑ جنت کے ایک عظیم جانب ہوگا۔ چلیے سنتے ہیں احد پہاڑ کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے۔ حضور اقدس حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
احد پہاڑ جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ علامہ مناوی رکن کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جنت کے جوانب میں سے ایک عظیم جانب ہوگا۔ یہ معنی ہے کہ احد پہاڑ کی اصل جڑ جنت میں ہے اور یہ واپس جنت میں لوٹا دیا جائے گا اور جنت کے ارکان میں سے ایک رکن یعنی کہ جانب بن جائے گا۔ یہ معنی کہ چونکہ احد پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اور اولیاء سے محبت کرتا ہے اور جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جنت میں ہوگا، اس لیے یہ پہاڑ ان پاک باز حضرات کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں ایک رکن کی حیثیت سے رکھا جائے گا۔ احد پہاڑ جنت کے دروازوں پر ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا۔ جنت کے عدن کی زمین اور کنکریاں اور تعمیر وغیرہ۔ چلیے سنتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا۔ اس کی ایک اینٹ سفید چمکدار موتی کی ہے اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے اور ایک اینٹ سبز زبرجد کی ہے اور اس کا گارا کستوری کا ہے۔ اس کی خشک گھاس زعفران کی ہے۔ اس کی کنکریاں چمکدار چمکنے والے موتی ہے اور اس کی خاک عنبر کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو دیکھنے کی، اس میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ چلیے سنتے ہیں کہ جنت کا موسم سائے ہوں گے، ہوائیں۔ جنت میں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ سورج، نہ چاند، اور سایہ یہ ہوگا۔ دروازے کی تفسیر میں حضرت عمر ابن مومن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سائے کی لمبائی 70,000 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ حضرت صہیب بن جیحان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو عالیہ الریاح سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں جانے کے لیے گھر وغیرہ سے نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت کی روشنی ایسی ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور سایہ یہ ہوگا، نہ دھوپ ہوگی نہ سردی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جنت معتدل ہوگی، نہ تو اس میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرات نہ دھوپ محسوس کریں گے نہ ٹھنڈی۔ ہوا مشک اڑائے گی۔ مشک یعنی جو سب سے بہترین خوشبو ہے، یہ ہوا کے ساتھ اڑتی رہے گی ہمیشہ۔ چلیے اس کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنوب کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کے ٹیلے بکھیر دے گی۔ اللہ ہم سب کو
اسی جنت کے اندر جس کا ہم لوگوں نے کتابوں کے ذریعے علماء اکرام نے کس قدر ہم کو بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو سمجھایا گیا ہے کہ جنت کی کنکریاں، ان کی نہریں، ان کے پیڑ پودے اور جنت کی زمین کس طرح کے ہوگی، ہم سب کو جو ہے سارے عالم کے سارے ایمان والوں کو، سارے مومنوں کو، سارے کلمہ گوں کو، اور جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، اللہ سب کو جنت کے اندر ڈال کر کے یہ ساری چیزیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے گے۔ یہ اس کا ذمہ دار ہم کو بھی ٹھہرایا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو سنا ہے تو ہم پر یہ چیز لازم ہو گئی ہے، ہم پر فرض ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں تک یہ چیز کو سمجھاویں، بتاویں اور ان کا یقین اس پر لاویں اور اس کے عمل کرنے پر ان کو آمادہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو جتنا لوگ جتنا سمجھیں گے، جانیں گے، وہ دوسروں تک پہنچاوے، یہ اللہ کے نبی ذمہ داری ہم کو دے کر کے گئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یار اس دعا جو ہے، اس دعا کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر سننے والے کو، ہر دیکھنے والوں کو اس کی جو ہے فکر دل میں ڈالیں اور اس کی محنت میں لگاوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔